بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یوکرائن اور روس کی جنگ کا 10واں دن ہے۔ کل چند گھنٹے کی سیز فائر کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو گئی اور بہت زیادہ سخت ترین جسے کہتے ہیں جنگ کے گھمسان کی جنگ جو سی ہے وہ جاری ہے۔ دونوں طرف سے مختلف دعوے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا نقصان ہونے کے دعوے کیے ہیں۔ یہ تو چلتا رہے گا، 10واں دن ہے۔ بے تحاشا وہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں جو لوگ بے قصور تھے۔ یوکرائن کے اندر عام شہری جو ان سے ان کی ہلاکتوں کی زیادہ رپورٹ ہے، جیسے کہ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جو لوگوں کو اسلحہ دے دیا تھا کہ جی تم اپنی حفاظت کرو، ان کو ایک ملیشیا بنا دی تھی، اس کے نقصانات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ کہ نقصان یہ آئے ہیں کہ وہ بلڈنگوں پہ چڑھ کے جو سے ہیں نوجوان لڑکے لڑکی ہیں، وہ جو فائر کرتے ہیں رشین فوج کے اوپر، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ گولی کہاں سے چلی ہے، تو وہاں پہ وہ راکٹ مارتے ہیں یا توپ کا گولہ سیدھا جاتا ہے وہاں پہ، جس سے بلڈنگیں گر گئی ہیں۔ بلڈنگوں کے اندر پورے جہاں فلیٹ کے اندر وہ جہاں سے گولی باری کی چلائی جا رہی تھی وہ پورا تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ہلاکتوں کا اندازہ بھی جو ان سے ہے وہ کیونکہ جو بتایا جا رہا تھا یوکرائن کی طرف سے وہ بالکل غلط تھا، اور وہ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ہم نے اتنے ہزار روسی فوجی مار دیے ہیں، اتنے ٹینک تباہ کر دیے، اتنے طیارے گرا دیے ہیں، جن کا کوئی پروف نہیں ملتا۔ نقصان ضرور ہے، روس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، یوکرائن کا تو ہو ہی رہا ہے نقصان۔ دوسری طرف اب جو یوکرائن کے صدر ہیں ان کا پچھتاوا جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ وہ نیٹو کی باتوں میں آ کے جس طریقے سے انہوں نے جنگ میں کودے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے بچانے والے سب آ جائیں گے اور میں دنیا کا ہیرو بن جاؤں گا۔ اس وقت وہ دنیا کے مظلوم ترین آدمی اس طرح بن گئے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نیٹو ان کو مانتا نہیں ہے۔ انہوں نے نیٹو سے درخواست کی تھی کہ یوکرائن کو نو فلائی زون جو سے ہے وہ قرار دیا جائے، لیکن نیٹو نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے جو ہے ماسکو سے ہمارا ڈائریکٹ جھگڑا ہو جائے گا اور ایک تھرڈ ورلڈ وار جو سی ہے وہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرائن میں آنے والے دن بدترین دن ہونے کا امکان ہے، کہ یوکرائن کے جو مستقبل کے دن ہیں وہ بدترین ہوں گے۔ اور جو زیلنسکی ہے جو یوکرائن کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ اب جتنی بھی ہلاکتیں ہوں گی اس کا وہ نیٹو کے سر پہ ہوں گی، اور نیٹو کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور انہوں نے نیٹو کی جو حالیہ فیصلہ ہے جو مختلف یورپی یونین کے جو سفیروں کے درمیان میں تھا کہ سامنے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نو فلائی زون نہیں کریں گے، اور یہ ان کی جو صدر کی جو تجویز تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اور صدر صرف ایسے ہی لوگوں کی انگلیوں پہ کھیل رہا تھا، جس کی بیوقوفی کی وجہ سے آج ایک شاندار ملک جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اور یہ کتنا پیچھے چلا گیا، کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ جو جتنی ترقی یوکرائن نے کی تھی اس سے وہ 30 سال پیچھے چلا گیا، اور 30 سال لگیں گے اس کو دوبارہ ڈیولپ ہونے میں اگر جنگ بند ہو گئی فوری طور پہ۔ تو یہ صورتحال سامنے ہے، اور وہ اب جو صورتحال ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف جو لوگ امریکہ یا نیٹو کی باتوں میں آ کے کوئی حرب جو کام کر دیتے ہیں، پھر نیٹو کا ان کا سلوک کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان نے پہلے تو اپنا آدھا ملک کھویا ان لوگوں کی باتوں میں آ کے، امریکہ کی اور نیٹو کی باتوں میں آ کے کہ وہ بچانے آئیں گے، انہوں نے کوئی نہیں بچایا، اور آدھا ملک چلا گیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے اپنا ملک جو ہے وہ سو کالڈ جہاد کے اندر، افغان وار کے اندر دھکیل دیا۔ فوج کے بھی بے تحاشا لوگ شہید ہوئے، اور 80,000 کے قریب سویلین اور فوجی جو سے وہ مارے گئے۔ تقریباً 7,000 فوجی تھے اور باقی سویلین جو سے ہلاک ہوئے۔ کل جو واقعہ ہوا یہ بھی اس کی کڑی ہے، جو پشاور کے اندر بم دھماکہ ہوا اور تقریباً 60 کے قریب لوگ جو سے اس میں ہلاک ہوئے، اور 200 کے قریب جو سے زخمی ہوئے۔ تو یہ ساری کے سارے جو تحفے ملے ہوئے ہیں ہمیں نیٹو اور امریکہ کے ملے ہوئے ہیں، کہ ہم نے ان کی باتوں میں آ کے اپنے ملک کو
اس آگ کے اندر ڈال دیا جس آگ میں ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اب یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے, کتنا عرصہ چلتی ہے, یہ کیا جو نیٹو کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے, جو نیٹو چیف ہیں اسٹولٹنبرگ, وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کے جو حالات ہیں میں بدترین حالات دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ ہوں گے. کہ بھئی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ نے کی وجہ سے تو وہ اس نے روس سے پنگا کیا اور کہ نیٹو کو میں یہاں لے کے آ رہا ہوں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کی بات نہیں مانتے, ہم تو روس سے جھگڑا ہی نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ کیوں آنا چاہ رہے تھے اور اب کیا ہو گیا آپ کو؟ تو یہ ساری صورتحال جو سی ہے آپ خود دیکھیں کہ جس طرح سے چھوڑ دیا گیا اس کو. اب اس کے بعد یورپین ممالک کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے کہ یورپین ممالک اگر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو طیارے دیتے ہیں, کو کہاں پہ طیارے دیں گے؟ تمام ایئرپورٹ جو سے ہیں وہ تو اس وقت تباہ ہو چکے ہیں یا روس کا قبضہ ہے. تو اگر طیارے ان کو ملتے ہیں تو کہاں سے وہ اڑائیں گے؟ پولینڈ سے اڑائیں گے, رومانیہ سے اڑائیں گے, کہاں سے اڑائیں گے؟ جرمنی سے اڑائیں گے. جس ملک سے بھی اڑائیں گے اس سے روس کا ڈائریکٹ جھگڑا ہو جائے گا. نہ آپ ان کو اسلحہ پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ کہہ جی ہم اسلحہ پہنچا رہے ہیں ان کو, یوکرین کے لوگوں کو, اور جو 2-3 محاذ جو جہاں سے آمد و رفت ہو سکتی ہے, جہاں سے مہاجرین باہر گئے ہیں, اس کے اوپر روس کی پوری نظر ہے کہ وہاں سے کیا آ رہا ہے. وہاں سے جو کہنے والی بات ہے کہ وہاں سے جا رہے ہیں لوگ, کچھ نہیں رہا وہاں پہ. اگر کوئی اکا دکا آدمی وہاں سے آ جا رہا ہے, کوئی صحافی آ رہا ہے, جو ٹی وی والے آ رہے ہیں, اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ کانوائی چل رہی ہے, ٹرک کے ٹرک آ رہے ہیں اسلحے کے, اور روس نے اتنے آسانی سے ان کو جانے بھی نہیں دینا. جو اس کا مطلب ہے کہ یوکرین کو مکمل طور پہ مروا دیا. لیکن انہوں نے اتنے بری طرح سے کہ یوکرین کے اندر یہ ایک ہسٹری بن جانی ہے کہ نیٹو نے اور امریکہ نے اور یورپین لوگوں نے کس طرح سے اس کو بھڑکا کے اس کو اکیلا چھوڑ کے مروا دیا, اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ ان کو چند ایک ہو سکتا ہے کہ اسلحہ گئے ہوں گے چند ایک چھوٹی گاڑیوں میں اس طریقے سے کہ چھپ چھپا کے گئے ہوں گے, ڈائریکٹ بارڈر سے نہ گئے ہوں اور کسی راستے سے گئے ہوں جہاں پہ رشین انٹیلیجنس کی نظر نہ ہو, کیونکہ بہت بڑا بارڈر ہے, وہاں سے جا سکتے ہیں وہ. لیکن کہیں کہ بارڈر سے جو گئے ہیں وہ تو بہت ناممکن ہے. اور کوئی C-130 لے کے جائے گا وہ ان کا سامان بھر کے ایئرپورٹس پہ, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری باتیں جو سی ہیں سب غلط ہے اور تمام جھوٹ پہ مبنی ہیں کہ یوکرین کو اسلحہ جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے. یوکرین سے باہر جو لوگ جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ہاں ان کو کھانے پینے کا سامان ملتا ہے, وہ چیز ملتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یوکرین کے اندر خوراک بھی نہیں جا سکتی, کوئی چیز بھی نہیں جا سکتی وہاں پہ, اور اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہاں سے اگر کوئی طیارہ بھی داخل ہوتا ہے یوکرین کے اندر تو وہ رشین طیاروں کی زد میں آ جائے گا. نہ ٹرانسپورٹ نہ فوجی طیارہ, کوئی بھی نہیں آ سکتا وہاں پہ. تو یہ صورتحال بن گئی ہے اس وقت. سمجھ لیں کہ یوکرین جو ہے اس وقت اکیلا رہ گیا ہے. عقل مندی یہی ہے کہ یوکرین کے صدر کو چاہیے زیلنسکی کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں اور جنگ بندی کا اعلان کر دیں اور اپنے آپ کو سلنڈر کریں. سلنڈر کرنے میں یہ عافیت ہے, جتنی دیرنا ابھی دن گزاریں گے 10 دن میں آدھے سے زیادہ یوکرین پہ قبضہ ہو چکا ہے. مزید 10 دن بلکہ اس سے بھی کم دن کے اندر باقی جگہ پہ قبضہ ہوگا, کیونکہ 13 میل کے فاصلے پہ جو کیپٹل ہے اس سے وہ 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. 13 کلومیٹر 2 دن میں پورے ہوتے ہیں, 1 دن میں پورے ہوتے ہیں. یہ پورے ہو جائیں گے, اور جس دن کیپٹل پہ قبضہ ہو جائے گا سمجھ لیں کہ یوکرین پہ روس کا کنٹرول ہو جائے گا, اور باقی جگہوں پہ کنٹرول کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. وہ بے شک مہینہ بھی جنگ لڑتی رہے, کچھ نہ کچھ لوگ گوریلا وار جنگ کریں گے جن کے دماغ میں ہوگا کہ ہم شاید آزاد کرا لیں گے یوکرین کو روس سے. وہ لڑتے رہیں گے, وہ کرتے ہی رہیں گے ایسے جن تک کوئی میسج نہیں پہنچے گا. اول تو آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہر چیز جو سی ہے لوگوں کو فوراً مل جاتی ہے. بہرحال یہ انہوں نے جو جنگ چھیڑی تھی وہ اختتام پہ بھی جا سکتی ہے اگر کوئی ملک نے دخل نہ دیا تو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر ابھی بھی امکانات موجود ہیں کہ یہ عالمی جنگ کی طرف چلی جائے, کیونکہ کوئی اگر ملک نے دخل اندازی کر دی, کوئی چھیڑخانی کر دی تو روس نے اس کو اسپیئر نہیں کرنا
اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ بہت دیکھنے والی بات ہے کہ اگلے چند دن کیسے گزرتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جیسے نیٹو نے کہا ہے کہ ہم روس سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا چاہتے ماسکو سے. اگر ہم نے اس کو چھیڑ خانی کر دی اور ہم نے جو جس طرح سے وینسکی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو نو فلائی زون جو ہے وہ قرار دو, تو اگر تو ہم نے یہ کر دیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ روس سے ایک نئی جنگ اور شروع ہو جائے گی, اور اس کا خاتمہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنا کے دی ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے, مزید خرابیوں میں نہیں پڑنا چاہیے, اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو محفوظ رکھے. اللہ حافظ. ناصر.